مالدار حضرات جو تعاون کر رہے ہیں، ہمارے تعاون کی وجہ سے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلا آج بعض لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر ان تصاویر کو ڈالتے ہیں جس میں بہت سے لوگ لمبی قطار لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان قطار میں کھڑے رہنے والوں کی تصاویر آتی ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایسی حالات میں مالدار حضرات کو چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے صدقات و خیرات کو پوشیدہ طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ تم اس طرح لوگوں کی مدد کرو، اس طرح صدقہ دو، اس طرح خیرات کرو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ مطلب یہ ہے کہ مخفی کر کے جتنا ہو سکے چھپا کر خیرات اور صدقہ دینا یہ افضل ہے۔ حالانکہ علانیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن علانیہ دینے میں ریاکاری کا، دکھاوے کا ایک قسم کا شبہ پایا جا سکتا ہے، تو چھپا کر دینا چاہیے، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، للہیت بھی ہوتی ہے، اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کال کیا، ایک مسجد کے امام صاحب ہے، انہوں نے مجھے کال کر کہا کہ ہمارے مسجد کے ایک صدر صاحب ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کو کسی چیز کی، یعنی راشن کی، چاول کی، تیل کی آپ کو کچھ ضرورت ہے کیا؟ اس طرح کا وہ سوال کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، وہ بھی جانتے ہیں، میرے گھر مکان کرائے کا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو راشن ہونا ہے کیا؟ تو مجھے کہنے میں شرم محسوس ہوئی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، میں خاموشی اختیار کیا۔ تو اس طرح بھی اگر ہم جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی ضرورت مند ہے تو اسے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نہایت ہی خودداری کی زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی غیرت والی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پیش کرنا اپنے لیے نہایت ہی ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں، باعث عار سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے مالدار حضرات کو چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ پریشان حال ہے، تو ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ اگر ہم یہ سوال کریں گے تو یقیناً جو خوددار آدمی ہے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی ہم اکابرین اور اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیوں میں پڑھتے ہیں کہ جو اللہ والے اکابرین گزرے ہیں وہ سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ اسے کیا چیز کی ضرورت ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے سامنے والے کے ضرورت مند کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے۔ تو آج ہمیں اس چیز کو ضرورت ہے کہ لوگوں کے چہروں پر جو درد کے عنوانات ہیں ان چہروں کو دیکھ کر بھی پہچاننا چاہیے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض وہ بندے ہیں، بعض وہ ضرورت مند بندے ہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، اپنے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ وہ نہ مانگنے کی وجہ سے قرآن بیان کرتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ناواقف لوگ، جاہل لوگ، نہ مانگنے والے ضرورت مندوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے، وہ مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے۔ مالدار اسی لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ مانگنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، خودداری کا خیال کرتے ہوئے وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ تو ناواقف اور جاہل لوگ انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان لیتے ہو ان کی پیشانی کی وجہ سے، ان کی نشانیات، ان نشانیوں سے تم ان کو پہچان لیتے ہو، لیکن وہ لوگ لوگوں کے پیچھے مانگتے نہیں ہیں، دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے کے جو اہل خیر حضرات ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جس طرح لوگوں کی تعاون کر رہے ہیں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں یقین جانیں ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ وہ ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول کر رہا ہے۔ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے، نیکی کا بیج بوتا ہے، وہ اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو نیک کام کرنے والا، خیرات کرنے والا، وہ کسی پر بعد میں احسان کر رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے۔ اور جو خدا کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنہ سے تعبیر فرما رہا ہے کہ آج تم دے رہے ہو، کل قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج تمہارے پاس مال خرچ ہو رہا ہے، دولت ختم ہو رہی ہے، تم لوگوں کو صدقات و خیرات کر رہے ہو، یہ خیال نہ کرو کہ میں دے رہا ہوں، میں لٹ رہا ہوں، میرے پاس سے سب ختم ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں جب تمہارے جسموں سے روح پرواز ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر تمہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو مالدار حضرات کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے اور کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ یہ خیال کرے کہ آج کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم اس کی جگہ پر ہوتے اور وہ ہماری جگہ پر ہوتا تو ہم پر سے کیا گزرتی۔ اگر آج کوئی لائن قطار میں کھڑا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ قطار میں کھڑے رہنے والوں میں ہماری ہی کوئی بہن ہوتی یا ہماری ماں ہوتی یا ہماری بیوی ہوتی یا ہمارے بچے ہوتے تو ہمارے دل پر کتنی ٹھیس نہیں پہنچتی، ہمارے لیے کتنی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ تو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کو خود ذلیل و رسوا ہونا پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنا یہ انتہائی خراب بات ہے۔ اس کی وجہ سے صدقات و خیرات باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ احسان جتلا کر، اور جس کو صدقات و خیرات دے رہے ہیں اسے اذیت پہنچا کر۔ ہم تو اسے ایک راشن کی کٹ پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے دل پر کتنی اذیت ہو رہی ہے، کتنا شرمندہ ہو رہا ہے۔ کئی چینلز والے ہاتھوں میں کیمرہ لیے کھڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ فونوں میں اس کی فلم بندی کر رہے ہیں اور قطار میں دینے والوں کی تصاویر کھینچی جا رہی ہے۔ وہ کتنا شرمندہ ہو رہا ہے، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم صدقات کر رہے ہو لیکن دوسروں کو احسان جتلاؤ گے، اذیت دو گے تو تمہارے صدقات و خیرات باطل ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے، وہ مردود ہو جائیں گے۔ ہاں، دوسروں کی ہمت افزائی کے لیے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اگر کوئی اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر کر بھی رہا ہے، اس کے دل میں تو اخلاص ہے، للہیت ہے، لیکن دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کر رہا ہے تو کم از کم اتنا کرے کہ لینے والوں کی تصاویر نہ ڈالے، لینے والے جو قطار میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی تصاویر کو مٹا دیا جائے، ان کے چہروں کو مٹا دیا جائے اور صرف دینے والوں کی تصویر رہے۔ اگر رغبت کے لیے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے، بہرحال یہ خیر کا معاملہ ہے، یہ رب سے رضا کا معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں تو ہماری نیت بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی بتلا دوں کہ بعض لوگ دوسروں کو